السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدل ستار ہمارے ساتھ ہیں۔ مریم نواز کا مذاق اڑانے والی مریم اکرام کو کون سا بڑا عہدہ مل گیا، اور 9 مئی کی بھی جو واقعات تھے اس میں بھی ہم ان کے کلپس وائرل ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اب نون لیگ خاموش کیوں ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ کامنٹس شامل کرتے ہیں۔ تو یہ نعمان صارف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ جعلی سیٹ پر بیٹھ گئی ہیں تو پھر کس بات کا موقع دیں ان کو۔ دیکھیں، مریم نواز شریف صاحبہ پر ایک تنقید یہ ہو رہی ہے کہ اگر دیکھیں مریم صاحبہ نے اقتدار سنبھال لیا ہے اور اس کے بعد وہ کیمروں کے حصار میں رہ رہی ہیں، اور ان پر جو بھی اس وقت کارکردگی کے حوالے سے بھی اب لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ کی کارکردگی نہیں ہے تو ان کو کن بنا پر یا کس بنا پر موقع دیا جائے۔ تو کارکردگی کا پیمانہ تو یہ ہوتا ہے جب آپ اس کو ٹائم دیں، لیکن پھر لوگ یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ جب ایک یعنی پروسیس کے نتیجے میں آئی نہیں ہے تو پھر ان کو موقع کیوں دیا جائے۔ فارم 45 بھی ان کا اپلوڈ نہیں ہوا، اور اس کے علاوہ اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایسے تو پھر آپ عمران خان صاحب پر یہی الزامات لگتے رہیں تو پھر آپ ان پر بھی یہی رائے رکھتے ہوں گے۔ تو دیکھیں رائے بڑی اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے، اور خاص طور پر مریم نواز شریف صاحبہ کے معاملے میں نون لیگی سپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیں میڈم چیف منسٹر، باقی پی ٹی آئی سپورٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب فارم 45 اور اس کے بعد آگے کا حساب ہوگا۔ ایسے آپ تو ان کا جو مینڈیٹ ہے اگر وہ جعلی ہے تو اس کے بعد تو ان کو بیٹھنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ شاہد صاحب لکھتے ہیں کہ اسلام سے دور ہونے کا ہی یہ نتیجہ ہوتا ہے اور اسلامی لاز سے ہی کچھ ہوتا ہے۔ دیکھیے وہ جو خاتون کو پھینکا گیا تھا نیچے، اسلامک لاز، میرا نہیں خیال کہ یہ اسلامک لاز، سب کو لگ رہا ہے نا کہ یہ کھانا نہ دینے کی وجہ سے کوئی ایشو ہوا تھا، اور پھر ساس نے گھر اور شوہر نے پکڑ کر اس کو پھینکا، اور اس پر ظاہر ہے پھر مریم صاحبہ نے بھی نوٹس لیا، جو کہ اچھی بات ہے۔ اس کے بعد پھر گرفتاری بھی ہونی چاہیے تھی، اور یہ بھی اطلاعات آئیں، یعنی کہ متضاد اطلاعات آئیں کہ گرفتاری بھی ہو چکی ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں آپ نے، یہ اسلامک مائنڈ سیٹ نہیں ہے، یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جابرانہ، ظالمانہ، سفاکانہ، تشدد دانہ۔ تو وہ آپ کو ظاہر ہے، وہ نظر آ رہا ہے کہ کمزور پر اپنا ہاتھ اٹھاؤ، اگر وہ خاتون ہے تو اس پر چڑھ دوڑو اور اس پر یعنی تشدد کی انتہا کر دو۔ پھر یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ صحیح۔ اور مونا صاحبہ لکھتی ہیں کہ نو ندیم انجم از اسٹل آن ڈیوٹی، ہی ہیزنٹ ریٹائرڈ۔ یہ اعجاز سعید ہیز رپورٹڈ انکریکٹ، دس از ناٹ پاسبل۔ یہ اعجاز سعید صاحب کی خبر تھی کہ جو صاحب ہیں جن کا نام ہے ڈی ایس آئی ندیم انجم صاحب، ان کو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ان کی جو ایکسٹینشن ہے وہ تا حکم ثانی ہے، یہ اب کسی کے علم میں نہیں ہے کہ ان کو جو ایکسٹینشن ملی ہے وہ کتنے وقت کے لیے، ان کی تا حکم ثانی، اور ممکنہ طور پر ان کو امریکی سفیر بنایا جائے گا، اور یہ تجویز آئی ہے، یہ کہا اعجاز سید صاحب نے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تجویز تو آئی ہے لیکن خواہش صاحب کی بھی یہی ہے کہ ان کو بنا دیا جائے۔ یہ اعجاز سید صاحب کی خبر ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ جو تمام تر معاملات ہیں پاکستان میں ایسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ صحیح بات کریں گے کہ مریم اکرام صاحبہ کون ہے، کون سا بڑا عہدہ مل گیا انہیں؟ دیکھیے مریم اکرام صاحبہ کا پہلی مرتبہ جب 9 مئی کے کیسز اور 9 مئی کی جو پرانی ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ مریم اکرام صاحبہ یہ تو دیکھیں اب کیا زبان بول رہی ہیں، یعنی ابھی ان کا تو سافٹ ویئر یا تو پھر اپڈیٹ ہوا یا پھر انہوں نے اپنے آپ سے رجوع کیا، اور اس کے بعد ان کو یہ لگا کہ اب پاکستان تحریک انصاف ٹھیک پارٹی نہیں ہوگی۔ وہاں موقع پر موجود ہو کر انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو یعنی کہ چارج اپ کیا کہ آپ احتجاج کریں۔ اس کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ تشدد کریں یا نہ کریں، مجھے اس کا علم نہیں، لیکن باقاعدہ ہم ان کی وہ پکچرز دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے اور جو ٹوپا پہنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا، وہ پی ٹی آئی کو پراپر سپورٹ کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کے رنگوں میں وہ یعنی کہ مزین ہیں، اور اس کے بعد اب یہ کہنا، اور اس کے بعد دیکھیں اور ان کی وہ کلپس بھی وائرل ہو رہے ہیں جس میں وہ صنم جاوید صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے مریم نواز صاحبہ کو برا بھلا بول رہی ہیں کہ وہ الیکشن لڑنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا مذاق اڑانے کا صلہ اگر ان کو یہ ملا ہے تو مریم نواز شریف صاحبہ کو اس کا افسوس۔ دیکھیے یہ جب گئیں اپنے میاں کے ساتھ تو ان کی ایک تصویر آئی، اور اس کے بعد کہا جانے لگا کہ صاحب دیکھیں ان کو بھی کیا کوئی نشست وغیرہ ملی ہے، تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ صاحب ایسا تو کچھ ہے نہیں۔ لیکن اس کے بعد کہانی میں نیا موڑ تب آیا جب یعنی کہ ان کا اپنا ایک ٹویٹ ہے، اور اس کے علاوہ
ان پر کی جانے والی تنقید ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پر جب تنقید کی گئی تو انہوں نے ایک کام کیا، اور وہ کام یہ کیا کہ ان کو بنا دیا یعنی کہ مخصوص نشست پر، یا مخصوص نشست پر غالباً، اور اس کے بعد یہ یعنی کیسے آگے یہ ایک بڑا سوال ہے. لیکن یہ ایک شاہ اویس صاحب ہے، انہوں نے لکھا ہے بوجھو تو جانے وہ کون سی پارٹی ہے جو دوسروں کو گالیاں دے تو اس کو عہدہ بھی دے دیتی ہے. دوسروں کو گالیاں دے، مطلب دوسری پارٹی کو اگر گالی دے رہی ہے تو وہی پارٹی آپ کو عہدہ بھی دے دیتی ہے. بالکل. اس حوالے سے ذیشان صاحب نے بھی لکھا کہ مسلم لیگ نون کا مخصوص نشستوں کے اوپر میرٹ کیا ہے دیکھ لیجئے. مریم نواز شریف کے خلاف ویڈیو بنانے والی آج ہماری MNA بن گئی ہے، اور جو لڑکیاں عورتیں یہاں پر کئی سالوں سے پارٹی کے ساتھ وفادار ہیں، محنت کر رہی ہیں، ان کو کیا صلہ ملا ہے؟ دیکھیے، اور مریم صاحبہ پر یہ تنقید بھی ہو رہی تھی کہ جب ان کی لڑائی ہوئی تہمینہ دولتانہ صاحبہ سے، اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے پارٹی کے لیے کیا کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے سب کچھ کیا ہے. مریم صاحبہ نے کہا کہ اپنے یعنی کہ گاؤں کی، اپنے علاقے کی بات مت کرنا کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، کون سا تیر مار لیا. اب تنقید اس پر ہو رہی ہے کہ ایک کارکن کہ جن کا تعلق تھا پاکستان تحریک انصاف سے، آپ ان کے نظریے سے رکھتے ہیں اختلاف. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے ملٹری انسٹالیشنز پر جو حملہ کر کے آپ کا یہ موقف ہے کہ غلط کیا ہے، تو اسی پاکستان تحریک انصاف کی یعنی کہ 9 مئی کے موقع پر موجود ایک شخص کے جن کو آپ اچانک بنا دیتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے MNA، یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اس کو اس قابل سمجھ رہے ہیں، اس کے نظریے کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. دیکھیے، اور اس کے علاوہ ان موصوفہ کا جو سب کے سامنے جو چہرہ آیا سامنے، اور وہ مریم نواز شریف صاحبہ پر یعنی کہ تنقید اور آگے جا چکی ہیں، باقاعدہ مذاق اڑا رہی ہیں ان کا بیٹھ کے، اور اب ان کو عہدہ مل گیا نون لیگ کے عہدہ ملا، اور انہوں نے اس بات کا خود اقرار بھی کیا ہے کہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ لکھتی ہیں کہ قائد محترم جناب محمد نواز شریف صاحب، صدر PMLN اور PM جناب محمد شہباز شریف صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے رکن قومی اسمبلی بنایا اور عوام کی نمائندگی کا موقع دیا. ایک عام کارکن کے لیے بہت فخر کی بات اور اعزاز کی بات ہے. میں پارٹی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل عطا اللہ تارڑ بھائی اور اپنی بہن شزا فاطمہ خواجہ کا بھی بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں، جنہوں نے میری پرخلوص رہنمائی کی اور ہر مرحلے میں میرا ساتھ دیا. پارٹی قیادت اور عوام کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے پوری محنت، صلاحیت اور جذبے سے کام کروں گی انشاءاللہ. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ٹویٹ کو لکھنے میں بہت زیادہ وقت بھی لگایا ہوگا، جس انداز سے مجھے لگتا ہے کہ قائد محترم، اور اس کے علاوہ یہ تو صرف لکھے ہوئے الفاظ ہیں نا، سیلیبریشن بھی باقاعدہ ہوئی ہوں گی، اور یعنی کہ باقاعدہ آتش بازی جو اندر انسان کر سکتا ہے وہ خوشی کا اظہار کیا ہوگا، بھنگڑے یعنی کہ جھومنا، یہ وہ جس انداز بہت خوشی کا اظہار کر رہی ہیں. ظاہر ان کو MNA کی سیٹ مل گئی ہے، لیکن سوال یہاں پر ابھی بھی وہی ہے کہ جب وہ PTI کے ساتھ تھی اور PTI کے نظریے کو سپورٹ کرتی رہی، تو اب نون لیگ نے ایکسیپٹ کیسے کر لیا انہیں؟ نمرا صاحبہ، اس سوال پر اب ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے خاموشی اختیار کر لی ہے. وہ یعنی کہ وہ ایسا فیل کروانا چاہ رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون ہے مریم اکرام، اچھا مریم نہ ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ والا باقاعدہ طور پر ابھی پاکستان مسلم لیگ نواز فیل کروانا شروع کر چکی ہے. ظاہر 2-3 دن شور ہوگا، اس کے بعد ختم. یہ شور ہوگا تو اس کے بعد پھر آپ نظروں میں نا ایک موقع پر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے، دوسرے موقع پر آپ 9 مئی والوں کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں کہ جو آپ کی پارٹی میں آئے، جو PTI کو اس کے بعد گالیاں نکالنا شروع کرے، اور آپ کو پہلے گالیاں وہ دے رہا تھا، تو اب تو وہ پاک پوتر ہو گیا کیونکہ اس نے پارٹی تبدیل کر لی. تو یہ ایک عجیب چیز ہے، یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو کیسے ایلیبوریٹ کیا جائے. کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی آپ نے انہیں صرف ایکسیپٹ نہیں کیا، مخصوص نشستیں بھی آپ نے دے دی ہیں، MNA کی سیٹ. دیکھیے اب اس کے بعد وہ جائیں گی تو وہی ان کا طرز عمل ہوگا نا، قومی اسمبلی میں، اس کے علاوہ ایوان میں، قانون سازی میں. شکریہ ادا کر رہی ہیں خود، یعنی کہ انہوں نے مان لیا کہ صاحب یہ کام ہو چکا ہے، اب آپ نے جو کچھ کرنا ہے کرو. اور PMLN کی خاموشی، مریم نواز شریف صاحبہ، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی بھی ہو وہ اگر پارٹی میں جانا چاہے تو آپ کی پارٹی سے بھلے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. جیسے مریم صاحبہ نے وسیم قادر کو ایکسیپٹ کیا، اور جو کہ اس سے پہلے انتخابات سے پہلے عمران خان صاحب کے گن گا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ صاحب دیکھیں یہ تو عمران خان کا ووٹ ہے، مجھے تو عمران خان کا ووٹ پڑا ہے. تو اب مریم اکرام صاحبہ آ گئی ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.